298ویں رات۔ شہرزاد نے کہا، جب دکاندار کو معلوم ہو گیا کہ کوئی چور اس کی دکان لوٹ کر کپڑے لے گیا ہے، اور پہلے چوکیدار اور پھر اس نے اونٹ والے سے واقعہ دریافت کیا، اور جب اس نے اونٹ والے سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ اس جگہ چلے، تو شہرزاد نے اپنی کہانی جاری رکھتے ہوئے بادشاہ شہریار سے کہا کہ جب اس دکاندار نے اونٹ والے سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ چلے، تو اونٹ والا اس کے ساتھ چل دیا اور اسے دریا کے کنارے پر اس جگہ لے کر پہنچا جہاں پر اس چور نے کشتی میں کپڑے رکھے تھے، اور کشتی پر سوار ہو کر وہاں سے چل دیا تھا، اور پھر اس نے ایک کشتی کی طرف اشارہ کر کے دکاندار سے کہا کہ یہ ہے وہ کشتی اور یہ ہے وہ کشتی بان۔ اب اس دکاندار نے اس کشتی بان سے پوچھا کہ وہ اس تاجر اور کپڑوں کے گٹھوں کو لے کر کہاں گیا تھا۔ اس نے اس سے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ اب دکاندار نے کشتی بان سے کہا کہ وہ اسے اس جگہ لے چلے جہاں اس نے تاجر کو چھوڑا تھا۔ کشتی والا کشتی لے کر چل دیا اور تھوڑی دیر میں اسے دوسرے کنارے پر لے آیا، اور ایک اونٹ والے کی طرف اشارہ کر کے اس سے کہا کہ اس تاجر نے میری کشتی سے کپڑے اتارنے کے بعد اس اونٹ پر لادے تھے اور یہاں سے چل دیا تھا۔ اب اس دکاندار نے اونٹ والے سے سارا ماجرا بیان کیا اور اس سے دریافت کیا کہ وہ تاجر کپڑے لے کر کہاں گیا تھا۔ اس اونٹ والے نے بھی اس سے سارا قصہ سچ سچ بیان کر دیا، اور اسے لے کر ایک جگہ گیا جو دریا کے کنارے سے بہت دور تھی، اور پھر اسے وہ سرائے دکھائی جہاں اس نے کپڑے کے گٹھے اتارے تھے، اور پھر اسے اس چور تاجر کی کوٹھڑی دکھائی۔ اب دکاندار نے آگے بڑھ کر کوٹھڑی کھولی، دیکھا کہ چاروں گٹھے ویسے کے ویسے موجود ہیں، ابھی تک کھولے بھی نہیں گئے تھے۔ اس نے انہیں اٹھا کر اونٹ والے کے حوالے کیا۔ جب وہ گٹھے اونٹ والے کے حوالے کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ چور کے پہننے کے کپڑے بھی انہی گٹھوں کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ کپڑوں کے مالک اس دکاندار نے انہیں بھی اٹھا کر اونٹ والے کے حوالے کر دیا، اور اونٹ والے نے ان سب کو لے کر اونٹ پر لاد لیا۔ اس کے بعد تاجر کوٹھڑی بند کر کے اونٹ والے کے ساتھ روانہ ہوا۔ راستے میں چور نے اسے دیکھا اور اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، یہاں تک کہ اس نے کپڑوں کو کشتی پر لاد لیا۔ جب چور نے یہ دیکھا کہ اس نے دوسرے کپڑوں کے ساتھ ساتھ اس کے کپڑے بھی کشتی میں لاد لیے ہیں اور روانہ ہونے ہی والا ہے، تو اس چور نے کہا کہ اے میرے بھائی، میں تجھے خدا کے سپرد کرتا ہوں، تجھے اپنے کپڑے مل گئے اور ان میں سے کچھ بھی ضائع نہیں ہوا، لہذا اے میرے بھائی، میرے پہننے کے کپڑے تو مجھے واپس دے دے۔ اس پر تاجر کھلکھلا کر ہنس پڑا، اور اس نے چور کے کپڑے اس کو واپس کر دیے اور اس سے بالکل مزاحمت نہ کی، اور دونوں اپنی اپنی راہ چلتے ہوئے۔ اس کے بعد شہرزاد نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، اب اگر تجھے نیند نہ آتی ہو تو میں تجھے خلیفہ ہارون الرشید، اس کے جلاد مسرور اور ابن القاربی کی ایک دلچسپ کہانی سناتی ہوں۔ بادشاہ شہریار نے کہا کہ ہاں سنا۔ شہرزاد نے کہا اے میرے بادشاہ سن۔ ایک رات امیر المومنین ہارون الرشید کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ اس نے اپنے وزیر جعفر بن یحییٰ البرمکی سے کہا، آج رات میں سخت پریشان ہوں اور میرا جی بہت گھبرا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے۔ اس کا خادم مسرور جو سامنے کھڑا تھا اس کی باتیں سن کر ہنس پڑا۔ خلیفہ نے کہا کہ تو کس بات پر ہنسا ہے؟ ہنسنے کی وجہ میری تحقیر ہے یا تیرا جنون؟ اس نے جواب دیا،
خدا کی قسم اے امیر المومنین نہیں، میں جان بوجھ کر نہیں ہنسا، بلکہ کل جب میں محل سے نکل کر ٹہلتا ٹہلتا دجلے کے کنارے پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں کچھ لوگ جمع ہیں اور میں وہاں ٹھہر گیا۔ اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص لوگوں کو ہنسا رہا ہے جس کا نام ابن القاربی ہے۔ اس وقت اس کی باتیں مجھے یاد آنے لگیں اور میں مجبوراً ہنس پڑا۔ اے امیر المومنین، میں اس کی تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا کہ اسے فوراً میرے پاس بلا لا۔ مسرور وہاں سے چلا گیا اور ابن القاربی کے پاس پہنچ کر کہنے لگا کہ امیر المومنین نے تجھے بلایا ہے۔ وہ بولا، خلیفہ کا حکم میرے سر آنکھوں پر۔ اب مسرور نے اس سے کہا، مگر اس شرط پر کہ جب تو اس کے پاس پہنچے اور وہ خوش ہو کر تجھے انعام دے تو اس انعام کا چوتھائی تیرا اور باقی میرا۔ ابن القاربی نے کہا کہ اے میرے بھائی، یوں نہیں بلکہ آدھا تیرا اور آدھا میرا۔ مسرور نے کہا، نہیں۔ ابن القاربی بولا، اچھا 1/3 میرا اور 2/3 تیرا۔ بہت شش و پنج کے بعد مسرور نے اسے مان لیا۔ اب ابن القاربی امیر المومنین کے پاس گیا اور خلافت کی شان کے مطابق سلام کر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ امیر المومنین نے کہا، اے ابن القاربی، اگر تم مجھے نہ ہنسا سکا تو میں اس تھیلے سے تجھے 3 بار ماروں گا۔ ابن القاربی نے اپنے دل میں کہا کہ نامعلوم اس تھیلے کی ضربیں کیسی ہوں گی، کوڑے کی مار کا تو مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کا خیال تھا کہ تھیلا خالی ہے۔ اب اس نے ایسی ایسی باتیں کرنی شروع کی جن پر ناراض سے ناراض شخص بھی ہنس پڑے اور بڑا مسخرہ پن کیا، لیکن ہنسنا تو درکنار، امیر المومنین مسکرایا تک نہیں۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔